رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایک انسان کو اس بات پہ غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہ آنے والا کل، یہ حقیقت میں تو قیامت کا دن مراد ہے، لیکن ہماری دنیاوی زندگی میں ہر آنے والا دن ہمارے لیے آنے والے کل کی ہی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے مستقبل کا سما پیدا کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. کوئی شخص تعلیم مکمل کرتا ہے کہ میں اپنا مستقبل بہتر بنا لوں. کوئی شخص کاروبار سیکھتا ہے تاکہ مستقبل میں کاروبار اچھا کروں اور اپنی اولاد، بیوی، بچوں کے لیے بہتر سما کر سکوں. زمیندار زمین کے اندر پھل، پھول یا زراعت، اناج بیچتا ہے اس امید کے ساتھ کہ کچھ ماہ اور سالوں کے بعد یہ پھل دیں گے اور میرا مستقبل اس سے بن جائے گا. یہ ہر شخص اپنے اپنے تئیں محنت کرتا ہے اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کی مثالیں انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ایک انسان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. آج 2022 کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے. یہ دن بھی ختم ہو جائے گا. کل 31 دسمبر آئے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور دنوں کی مناسبت سے کوئی شخص بھی اپنے مستقبل کے وقت کا تعین اس اعتبار سے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ شاید میرا یہی لمحہ اور گھڑی آخری ہو، یا سال آخری ہو، یا مہینہ آخری ہو. اس بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا کیونکہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ قیامت کا علم. جس طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من مات، جو شخص فوت ہو گیا، جس کے اوپر موت طاری ہو گئی، فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت قائم ہو گئی.
اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، عمل کا سلسلہ ختم۔ اب کیا ہے، اس کے لیے جزا اور سزا کا جو بھی عمل ہونا ہے وہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ یہ دن بھی آئیں گے چلے جائیں گے، ہم نے یہ سال بھی گزار لیا، اس سے پہلے بھی گزار لیے، لیکن یہ وہ کیلنڈر ہے جس کی مناسبت سے ہم اپنے دنوں کا تعین کرتے ہیں، ہم اپنی تقویم سالانہ جو ہے وہ اس اعتبار سے مقرر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا شیڈیول اسی کے اکارڈنگ عموماً سیٹ ہوتا ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے تو اصل ہجری کیلنڈر ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنہوں نے اس کو آغاز کیا تھا۔ خیر، یہ 31 دسمبر کی رات کو نیو ایئر نائٹ بھی منائی جائے گی، اور مسلمان کو بدقسمتی سے اس بات کا شاید احساس نہیں ہے کہ میرا جو تقویمی اعتبار ہے وہ یہ عیسوی کیلنڈر نہیں ہے، وہ میرا تو ہجری کیلنڈر ہے، اور یہ تقویم جو اس اعتبار سے کی جاتی ہے وہ بھی تاریخ میں اس کی بھی صحت اور اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے۔ نیو ایئر نائٹ سب سے پہلے سن 1600 میں 1 جنوری اور 31 دسمبر کی رات کو اسکاٹ لینڈ میں منائی گئی تھی، اس سے قبل اس کا بھی تصور نہیں تھا، اور جس اعتبار سے عام ایک عمومی تصور ہے کہ یہ عیسوی کیلنڈر ہے اور عیسوی کیلنڈر کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ اس کو منسلک کریں تو عیسیٰ کی پیدائش تو 25 دسمبر عیسائی کلیم کرتے ہیں، جبکہ سال کا اختتام وہ 31 دسمبر کو کرتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ 6 صدی عیسوی میں جب اس کیلنڈر کو، عیسوی کیلنڈر کو، اس کو باقاعدہ ایک تقویمی شکل دی گئی تو کیلنڈر بنانے والے سے بھی 6 دنوں کی غلطی ہوئی، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 25 دسمبر کے دن کو پیدائش کا دن قرار دیا۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے، ہماری اصل بحث سے بات ہٹ جائے گی، لیکن کچھ بھی ہو اس بات پہ تو اتفاق ہے، یہ دن بھی گزر جائے گا، یہ سال بھی گزر جائے گا، آنے والا سال بھی آئے گا، وہ بھی گزر جائے گا، چراغ زندگی ہوگا، فیروزاں ہم نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں یہ انٹرنس اور ایگزٹس، یہ ایک طرف سے داخلہ اور ایک طرف سے خروج، یہ دنیا میں ایسے ہی چلتا رہا ہے، یہ دنیا میں ایسے ہی چلتا رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے، مستقبل میں بھی چلتا رہے گا، اسی طرح ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کا یہ تعین نہیں کر سکا کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ اگر اس کو یہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا حقیقی مستقبل وہ غد کا دن ہے جس کو قیامت کا دن کہا ہے، تو تصور، یہ احساس دل میں آئے گا کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ جس طرح سے حبیب رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت تو بتاتے ہیں، بتائیے ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یہ احساس اور تصور، یہ فکر جب تک ہمارے دل و دماغ میں قرار نہیں پاتی اس وقت تک میرے بھائیوں ہم سے آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ اس کی تیاری کا گھر ہے جس کی تیاری کو اللہ رب العالمین اصل دن کو غد کہہ رہے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ایک انسان کو احساس کرنا چاہیے اس نے اس گھر کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اصل مستقبل میرے بھائیوں ایک مسلمان کا وہ ہے، اور اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ وہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کی تطہیر کرنی چاہیے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے،
اور اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ جس خالق و مالک نے ہمیں یہ ساری دنیا کی نعمتیں دی ہیں، اب میرے بھائیوں، ارے انسان، دل دیا گیا تجھے سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، تو نے اپنے جسمانی اعتبار سے تو اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے دل سے کینہ اور غبار اپنے بھائی سے کب نکالا ہے؟ یہ احساس اپنے دل میں لانا ہوگا۔ یہ تزکیہ نفس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، اپنے آپ کی صفائی کرنا، یہ روحانی صفائی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ تزکیہ نفس کا پہلا پہلو ہے، پہلا زینہ ہے۔ اور اس کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ صفائی کے بعد نیکیوں والے عمل کرنا، اچھے اعمال کرنا، ان نیکیوں کو جاری رکھنا، اس کا تسلسل رکھنا، اور انہی نیکیوں کی نشو و نما کرتے رہنا، اور انہی پہ چلتے ہوئے اپنے منہج اور فکر کو سیٹ کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ یہ تزکیہ نفس ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں کامیابی اگر میرے بھائیوں ہماری ہو جاتی ہے تو یقینی بات ہے اللہ رب العالمین اس کامیابی پر ہمیں جس جنت سے نوازیں گے، وہ جنت عام جنت نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں عرضها كعرض السماء والارض، وہ جنت جو اس کامیابی پہ ملے گی، وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ عرض السماء والارض، جس کی چوڑائی ہی اتنی ہے جتنے آسمان و زمین ہے۔ آج سائنس کے اس دور میں، اس ایڈوانس جنریشن میں بھی جہاں پہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی، لیکن اس کے باوجود وہ زمین کی میئرمنٹ تو کر چکی، آسمان کی پیمائش وہ آج تک نہیں کر سکی کہ اس کی پیمائش کتنی ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے، اس کا سینٹر کہاں پہ ہے، سائنس آج تک یہاں پہ نہیں پہنچ سکی۔ میرا خالق و مالک جنت کی تشبیہ دے رہا ہے کہ ارے انسان، اس جنت کا سوچتے سوچتے تیری عقل جواب دے جائے گی، لیکن میری جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تب ہی ملے گی جب اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، جب اپنے آنے والے کل کا سما پیدا کریں گے اور اپنا مستقبل بہتر بنائیں گے۔ اور اس جنت میں میرے بھائیوں، داخلے کی شرط یہی ہے کہ اپنے نفس کا ہم تزکیہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ جنت میں داخلے کی شرط، یہ جنت ہمیشگی والی کس کو ملے گی؟ وہ جنت تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں اور دریا بہتے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ اس کا بدلہ ہے جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ یہ جنت اس شخص کو ملے گی۔ اور یہ اصل میرے بھائیوں، سال کے اختتام پہ ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم نے اپنے سال کا حساب کس طرح کیا ہے۔ دنیا میں ہر وہ شخص ایک اچھا کاروباری ہوتا ہے، ایک اچھا بزنس مین ہوتا ہے کہ جو ایک ٹرم اور ایک پیریڈ گزرنے کے بعد اپنے کھاتوں کا حساب لگاتا ہے کہ اس سال میں نے اتنا کمایا ہے، اتنا میں خسارے میں گیا، اور آئندہ خسارے کے جو وجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں اس پہ ہم نے قابو پانا ہے۔ یہ بزنس کا اصول ہے۔ ایک کسان ہے، وہ سمجھتا ہے میری فصل کو اس وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ ایک باغبان ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پھل کو اس وجہ سے نقصان ہوا ہے، آئندہ جو پروڈکشن ہوگی اس میں اس پہ قابو پائیں گے۔ لیکن اے مومن آدمی،
تیرے سال در سال گزرتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ انسان تو نے کب سوچا ہے کہ تیری اس زندگی میں اس سال کون کون سے گناہ کیے ہیں جس کا تو نے سوچ لیا ہے آئندہ میں نہیں کروں گا؟ کون سے سوچے؟ جب نہیں سوچے، اپنے نفس کا تزکیہ ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ شخص کامیاب ہوا، کامران ہوا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ وہ 2020 گزر جائے، 21 گزر جائے، 22 گزر جائے، 23 گزر جائے، ساری زندگی گزر جائے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے میں نے کوئی گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ میں نے ایک دن ممبر پہ آپ کو یہیں پہ مثال دی تھی۔ عبداللہ بن جدعان وہ ایسا شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول کے حوالے سے یہ فرمایا تھا، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ فرمایا اس طرح کا معاہدہ جو عبداللہ بن جدعان نے کیا تھا، آج مجھے سرخ اونٹ بھی مل جائیں، ایک طرف وہ معاہدہ ہو، میں اونٹ چھوڑ کر وہ معاہدہ کر لوں گا، کیونکہ اس کی اتنی اہمیت تھی۔ لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا عبداللہ بن جدعان نے اللہ اس کو جنت نہیں دے گی، کیونکہ اس نے ساری زندگی کبھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ میرے بھائیوں، گناہوں سے توبہ تو وہی کرے گا، اپنا تزکیہ تو وہی کرے گا جو اپنے آپ کو غلطی پہ سمجھے گا، جو سمجھے گا میں نے اس سال اتنی غلطیاں کی ہیں۔ جو غلطی کر کے بھی اکڑ جائے گا، تصور کریں وہ کیسے توبہ کرے گا؟ وہ قطعاً توبہ نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ اگر تزکیہ نہ کیا، اگر ہم نے اپنے نفس کو پاکیزہ نہ بنایا، تو تزکیہ نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں اس کی 77 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو انہوں نے بیچ ڈالا، اس کی قسموں کا سودا کر لیا، تھوڑی دنیا کی قیمت کے عوض نہ اللہ کے عہد کی پرواہ کی، نہ اپنے قسموں کی پرواہ کی، ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے، تزکیہ ان کا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے جن کا تزکیہ نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، تصور یہ ہے، آج احساس یہ پیدا کرنا چاہیے کہ ایک سال ہم نے گزارا، صرف ایک سال کو ہی لے لیجیے، اپنی پچھلی عمر کو چھوڑ دیجیے۔ اس سال ہم نے کتنے صغیرہ گناہوں پہ اصرار کیا ہے، مستقل طور پہ کیے، اور یاد رکھیے صغیرہ گناہوں کا اصرار بھی اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ کتنی ہم نے اصلاح کی اپنی، اور اس سال کتنی عبادت فرضی کی ہے، کتنی نفلی کی ہے، کتنی چھوڑ دی ہے۔ سوچئے اگر آج اس تزکیہ کا موقع نہیں آیا تو یاد رکھیے ہم یہ سال بھی گزار لیں گے، اس سے اگلا بھی گزار لیں گے، اس سے اگلا بھی گزار لیں گے، جتنی عمر آئی ہے گزار لیں گے، 1000 سال بھی مل جائیں
لو یعمر الف سنہ 1000 سال بھی مل جائے وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، یہ عمر نو بھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، انسان پھر گناہوں سے توبہ طائب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی تزکیہ نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے دوسرا بڑا اہم قدم یہ ہے وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت ہمارا خوشحالی میں گزرے، تنگ دستی میں گزرے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ گھڑی چلتی رہتی ہے، یہ ہمارے گھر شادیانے بج رہے ہوں تب بھی چلتی رہتی ہے، گھر میں صف ماتم بچھی ہو تب بھی گھڑی چلتی رہتی ہے۔ اسی گھڑی نے چلتے چلتے ایک موقع یہ بھی آنا ہے جب ہمارے جسم سے بھی روح نے چلے جانا ہے، لہذا اس وقت کی قدر کیجیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی کو جتنا آپ نے گرینری والا بنانا ہے، سبزہ زاری والا لہلہاتا ہوا بنانا ہے، اس کو اس زندگی میں بنا لیجیے۔ میرے محترم بھائیوں، بنائیں گے تو سورہ حاقہ کی آیت ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز کہیں گے آپ نے دنیا بہت اچھی گزاری ہے، بڑے اچھے عمل کر کے آئے ہو، اب اس جنت میں چلے جاؤ۔ کلو وشربو ہنیئن، با فراغت، بغیر روک ٹوک کے اس جنت سے کھاؤ بھی پیو بھی، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو دنیا میں مصروفیت بھرے اچھے عمل کر کے آئے ہو اس کی بدولت آج اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ فاطر میں فرماتے ہیں اگر وقت صحیح نہ گزارا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نظیر۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے انسان تجھے اتنی عمر دی، اگر تو نے نصیحت حاصل کرنا ہوتی، اگر تو نے اپنے گناہوں کی تطہیر کرنا ہوتی تو یہ 2022 کیا یہ ایک لمحہ ہی کافی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے نادانی میں، لا علمی میں، نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کی، یہ نہیں سوچا میری تو عمر ابھی 20 سال پڑی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور بندے تجھے 20 30 40 50 سال مل گئے، اگر تو نے نصیحت حاصل کرنا ہوتی، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہوتا تو آپ کے پاس بہت اہم مواقع تھے، تو بنا لیتا لیکن تو نہیں بنا سکا۔ اور سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 2417 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اس اللہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہلا سکتا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 بارے میں جواب نہیں دے لیتا، اس میں سے بڑی اہم 2 باتیں، عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر جتنی آپ کو 40 50 60 سال دی گئی کہاں پہ گزاری، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں بتائیے، فیما ابلاہ کن کاموں میں گزار کے آئے ہو۔ اسی لیے یہ جوانی
جب انسان کے ہوش آواز سارے کام کرتے ہیں، اعضائے جسمانی کام کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2417 نمبر حدیث ہے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ اکثر ان دو نعمتوں کے حوالے سے خسارے کا شکار رہتے ہیں، دھوکے کا شکار رہتے ہیں، سستی کا، کاہلی کا شکار رہتے ہیں. الصحہ، ایک نعمت ہے صحت، دوسری ہے فرصت. آؤ جی نیٹ فلکس پہ مووی دیکھ لیں. کیوں؟ وہ وقت کافی ہے، ویلے بیٹھے سی، ہم نے کہا کچھ کام کرا، بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ، فلاں کام کر لیں، بیٹھے گیمیں کھیل لیں. کیا؟ کیوں؟ وقت تھا، میں نے کہا کچھ کام کر لیں، یہ بہت اچھا کام ہے. تو یہ جس پہ وقت ہمارا گزر رہا ہے نا، فرصت کے لمحات، جس کو ہم فرصت سمجھتے ہیں. میرا مالک کہتا ہے اس عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں، یظلھم اللہ، جنہیں اللہ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس رب کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں دوسرا شخص، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہے، جس کو فکر ہی یہ تھی کہ میں رب کو راضی کروں، میرا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو عبادت میں شمار نہ ہو سکے. ہر وقت زبان پہ ذکر، ہر وقت اللہ کا خوف، ہر وقت دل میں اللہ کا ڈر. یہ مومن آدمی ہے جس کو اللہ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ کریم ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان، یہ دن اور رات تو اپنا عمل کر رہے ہیں، اے انسان فعمل فیہما، یہ دن اور رات کا سائیکل تو چل رہا ہے، بندے تو بھی اس میں کچھ کر لے گا. کبھی گھڑی نہیں رکتی، کبھی سورج ہمارے لیے نہیں ٹھہرا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے چلے ٹھہر جاتے ہیں، وہ فلاں شخص ابھی اس نے تیاری کرنی ہے ٹھہر جاتے ہیں، نہیں ٹھہرتا. ہم فجر کے وقت نہ جاگے، نہیں ہو سکتا کہ ہمارے انتظار میں سورج نہ نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نظام قدرت ہے جو اپنے وقت پہ چلتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ رب کا نظام ہے جو چلتا ہے. فَعْمَلْ فِيهِمَا، بندے تو بھی کچھ کر کے دیکھ لے. یہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، اپنا مستقبل بنائیے، یہ وقت ورنہ گزرتا رہے گا. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح 7841 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لیجئے. شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ لیجئے. کوئی علم نہیں ہے یہاں پہ صحیح سلامت گھر پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا. آج ہاتھ کام کرتے ہیں، ہم روزانہ سنتے فلاں شخص اچھا بلا تھا، اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ، اس کو پیرالیسس ہو گیا، فالج ہو گیا، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا. فلاں شخص اچھا بلا تھا، اس کے ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دی. وہ وقت کو یاد کیجئے جب اللہ رب العالمین کیا کہیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون.
اس دن مور لگ جائے گی اس زبان پہ. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پاؤں گواہیاں دیں گے جو ہم کرتے رہے. جدھر چل کے جاتے تھے اپنے والدین اپنی اولاد سے بچ کر کہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں کیا کرتا ہوں. اس دن زبان کو لگے گا تالا. پھر رب کہیں گے پاؤں اب بولو، ہاتھوں اب بولو. یہ سکن، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ کلام کریں گے، زبان کو تالا لگ جائے گا. اس وقت کو آنے سے پہلے میرے محترم بھائیوں اسی لیے رب کہتے ہیں اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اور الفوائد میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں. وہ کہتے ہیں نعمت کی 3 قسمیں. پہلی نعمت نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، وہ نعمت جس کو انسان حاصل کر لیتا ہے. اور دوسری نعمت وَنِعْمَةٌ مُنْتَظِرَةٌ يَرْجُوهَا، انسان کو پیسہ چاہیے، ساری زندگی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، امید پہ قائم ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ نعمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ساری زندگی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. مستقبل اس کا بنتا ہے نہیں بنتا، کیونکہ اس نے مستقبل اس دنیا کو سمجھ لیا ہے. اور تیسری نعمت وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، ایک وہ نعمت ہے جو اللہ نے تو اس کو دی ہے، وہ لا یشعر بها، بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو نواز دی. یہ وہ نعمت ہے جو صحیح بخاری کی 2417 نمبر حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتیں بتائیں. آپ کو صحت دی ہے اور فرصت کے لمحات دی ہے جس کی انسان کو قدر ہی نہیں ہے. یہ سال 2022 بھی گزر جائے گا، یہ 23 بھی آئے گا، پھر بھی گزر جائے گا. لیکن اگر ہم نہ سدھرے میرے بھائیوں، سال در سال گزر جائیں گے. سوچئے ہم نے کیا ہے. چوتھی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سنیے. صحیح بخاری کی 6419 نمبر حدیث ہے. آج انسان اس کے گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے، وہ 60 سال کا ہو 70 سال کا ہو، گھر والے کیونکہ گھر میں وفات ہوئی ہوتی ہے، افسوس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ 70 سال کے آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ابھی دیکھا کیا تھا، اس نے ابھی بھی کچھ نہیں دیکھا. میرے نبی سنیے کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، اس آدمی کا عذر ختم ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دی. وہ یہ مت کہے مجھے تو عمر ہی نہیں ملی، مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، مجھے تو وقت ہی نہیں مل سکا، میں نے تو 2023 دیکھ لیتا تو میں نے دنیا فتح کر لینی تھی، مجھے 2024 مل جاتا تو پتہ نہیں میں نے کیا کر لینا تھا. جس نے کرنا ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو 2 سال کی حکومت ملی تھی، 99 سے لے کر 101 تک. اس نے 2 سال میں وہ کارنامے کیے جو ان سے تقریباً 70 سال پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے. جس نے کام نہیں کرنا وہ پھر بھی یہی کہتا ہے مجھے 3 سال کیا 5 سال ملے، اس میں کیا ہوتا ہے. یہ جس نے کرنا ہو وہ سارا کچھ کر لیتا ہے میرے بھائیوں. جس نے نہیں کرنا ہوتا اس کو 60 سال بھی مل جائیں. وہ جس طرح پہلے آپ نے آیت سنی لو یعمر 1000 سنہ، 1000 سال بھی مل جائے اس نے تب بھی کہنا ہے، روتے ہی رہنا ہے کہ مجھے ملا کیا. اس لیے میرے بھائیوں وقت کو غنیمت سمجھیے. اور میرے بھائیوں 5ویں بات یہ ہے آج کے جمعہ کی، اپنے نظام الاوقات کو مرتب کیجئے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے. زندگی کی ہم نے بہت سے لمحات گزار لیے ہیں. 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، اس دن میں 5 نمازوں کی کیلکولیشن کریں، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. اگر ہم وہ بھی نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. جس عبادت کے لیے میرے رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس خالق و مالک کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں نظام الاوقات کو مرتب کیجئے. اور
میں پچھلے سال بھی آپ کو ایک نظم سنائی تھی، وہ انگریزی کی نظم ہے، فکر آخرت کے لیے۔ ہم بیچلر کی کلاس کو پڑھاتے ہیں، الزبتھ سیول کی نظم ہے، وہ 12 لائنوں کی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں۔ اس نے اس نظم کا عنوان دیا دا نیو ایئر ریزولوشن، نئے سال کے ارادے۔ وہ کہتی ہے آئی ول ڈرین لانگ ڈرافٹس آف کوائٹ ایز اے پرگیشن، میں بیٹھوں گی لانگ ڈرافٹس آف کوائٹ، خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پیوں گی، خاموش ہو کے بیٹھوں گی، ود پرگیشن، اور یہ سوچ لے کر میں نے اپنی تطہیر کر لی ہے۔ وہ کہتی ہے ریممبر ٹوائس اے ڈے ہو ایم آئی، میں ایک دن میں 2 مرتبہ یاد کروں گی میں ہے کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ میرے رب نے 5 نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں، 5 مرتبہ سوچیے، 5 مرتبہ سوچیے۔ پھر کہتی ہے we'll lie all night with bony arms، پھر میں اپنے کھلے بازوؤں کے ساتھ حقیقت کو قبول کروں گی کہ اس سال مجھ سے یہ گناہ ہوئے، آئندہ سال نہیں کرنے۔ میرے مالک نے انسان کو سوچنے کے لیے مومن کو 5 اوقات دی ہے، رات تہجد کا ٹائم دیا ہے، رات کو بھی سوچیے، مت جائیے آپ نظم کی طرف، نہ فالو کیجیے انگریزوں کو، مسلمان بنیے، رات تہجد کو جاگیے۔ میرے رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، میرے رب نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے۔ وہ آخری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن عمر، فرماتے ہیں میرے کندھے سے پکڑ، کہتے ہیں عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی آدمی ہو، او عامر سبیل، یا چلتا چلتا راہی مسافر ہوتا ہے اس طرح رہو۔ اور عبداللہ بن عمر نے ہمیشہ یہ بات پلے باندھ لی، کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی ملتے اپنے شاگردوں کو کہتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح دیکھنی نصیب ہو جائے کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام دیکھنی نصیب ہو جائے کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اپنی بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی موت آنے سے قبل میرے بھائیوں زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی ہمارا پیغام ہے، اپنے اس فکر کے ساتھ نیا سال گزاریے۔ نئے سال کو اس کے لیے حقیقت میں نیا سال ہے جو یہ سمجھے پچھلے سال مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میں نے یہ گناہ نہیں کرنے، میں پچھلے سال بے نماز تھا، اب میں نمازیں پڑھا کروں، پچھلے سال میں قرآن کی تلاوت روٹین میں نہیں کرتا تھا، اب میں کیا کروں گا، میں پچھلے سال علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تھا، اب میں علماء کی صحبت اختیار کیا کروں گا۔ جس نے یہ فکر اپنا لی حقیقت میں اس کا اگلا سال بھی انشاءاللہ کارآمد ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، تو اس لیے محنت کیجئے، اللہ سے توفیق کی دعا کریں، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو خیر و برکتیں نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے وطن کے لیے میرے بھائیوں دعا کیجئے، خصوصاً اپنی افواج پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنا دن رات ایک کر کے دشمنوں کا حملہ، اندرونی مسائل، اس کے باوجود وہ سیسا پلائی دیوار بن کے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے لیے، ان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کریں۔ ہمیں لوگ کہتے ہوتے تھے جب ہم دنیا کو کہتے تھے دین پڑھائیں گے، تو دین بن کے پڑھ کے کرے گا کیا؟ ہم آج کہہ سکتے ہیں کم از کم آرمی چیف تو لگ جاتا ہے نا، آرمی چیف لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت آرمی چیف ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، اور انشاءاللہ اس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے، آپ نے وطن کا اس لحاظ سے دفاع بھی مضبوط بنائے گا۔ ان کے دست و بازو بنے، ان کے دست و بازو بنے، اور ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں کہ دشمن کے خلاف برسر پیکار، اندرونی خلفشار ہر لحاظ سے نمٹنا ہے۔ اللہ کریم افواج پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم ان کے دست و بازو بھی بنے، اور جو حفاظت کرتے ہوتے ہیں ان کو گالیاں نہیں دیا کرتے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔